منبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت نوشاد راہی صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری میر الدین صاحب قبلہ و دیگر حفاظ و قراء پیش نظر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین۔ خدا کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر ہے بھروسہ اور اسی پر ناز کرتا ہوں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ہم اور آپ حافظ و قاری میر الدین صاحب کے والد مرحوم کی 40ویں کے فاتحہ کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ قبر کو بقائے نور بنائے، کربٹ کربٹ چین اور سکون نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ نیک بندوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک کلام پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بے شک۔ باپ کی شان میں چند اشعار سماعت فرمائیں، بہت پیارا کلام ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ افسوس سر سے باپ کا، کہ افسوس سر سے باپ کا، سایہ چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا، ارے افسوس سر سے باپ کا، سایہ چلا گیا، بے فکر زندگی کا، ارے سہارا واہ 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 واہ، بے شک حق ہے۔ بے فکر زندگی کا، سہارا چلا سبحان اللہ، سبحان گیا۔ بے شک حق۔ معزز سامعین حضرات، ماں باپ اللہ پاک کی وہ عظیم نعمت ہے کہ خدا اور رسول کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور کسی کا مقام ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ ماں باپ کا مقام۔ بے شک حق۔ اور جب ماں باپ سایہ بن کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو قسم اس وحدہ لا شریک کی، ہر بڑی سے مشکل جو بڑی سے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ ہم کو آسان نظر آتی بے ہے۔ شک حق۔ لیکن ماں باپ کا سایہ جب چلا جاتا ہے، ماں باپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ کڑوی حقیقت ہے، یہ کڑوا سچ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی ہم کو بڑی سے بڑی لگنے لگتی ہے، اور ماں باپ ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی مشکل ہم کو ایک آسان نظر آتی ہے۔ جی بے شک۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رب سے شرف ہم کلامی پانے کے لیے، رب سے بات کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چڑھنے لگے تو رب نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آنا۔ جی بے شک۔ کیا کہا موسیٰ؟ سنبھل کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اے پاک پروردگار، اے خالق کائنات،
اے رب قدیر مجھے یہاں پر آتے جاتے ایک وقت ہو گیا، ایک وقت گزر گیا، لیکن کبھی تو نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، کبھی تو نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، لیکن آج کیوں؟ اچھا گاڑی آ گئی بیٹا، اب مت آئیو ادھر کو، درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ اچھا کیا ہی بہتر ہوگا آپ یہ راستہ چھوڑ کے اگر ادھر کو بیٹھ جائیں گے، اتنی ٹھنڈ تو ہے نہیں، چھوڑ دیجیے، آ جائیے ادھر، آ جائیے ادھر آ جائیے، آ جائیے آ جائیے ادھر آ جائیے۔ دیکھو آنے جانے والوں کو پریشان سنگل کرسی جو زیادہ بزرگ ہیں، جو زیادہ سردی ہے جن کو، وہ تو ٹھیک ہے، آ آپ جائیے، لوگ آپ آ جائیے، ادھر سالم ادھر آ جائیے، بھائی، آ جائیے آپ ادھر آ جائیے، نوجوان ادھر آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ناظر آ جاؤ آ جاؤ۔ جوان تو خاص طور سے آ ہی جائیں گے۔ آج کل جوانوں نے بوڑھوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹھنڈ کے معاملے میں۔ ہاں فجر میں بھی ماشاءاللہ بوڑھے نظر آئیں گے مسجد میں، اور جوان جو ہے وہ لحافوں میں نظر آئیں گے۔ جی ہاں اور پھر کہہ رہے بولے ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں، سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی استاد، تو میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گوہے طور پہ جا رہے تھے، بے شک، رب نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے آتے جاتے ایک وقت ہو گیا، اے پاک پروردگار تو نے کبھی نہیں کہا کہ سنبھل کے آنا، آج کیوں؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے نکلتا تھا نا تو تیری ماں مصلی بچھاتی تھی، اپنے آنچل کو اٹھا کے میری بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ اے پاک پروردگار، اے خالق کے کائنات، میرا بیٹا گھر سے نکلا ہے، مولا تو اس پہ اپنا کرم فرمانا، مولا تو اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو ماں بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو باپ بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، اور قسم اس رب کعبہ کی جب باپ بیٹے کے لیے دعا کر دے اور ماں بیٹے کے لیے دعا کر دے تو قسم اس رب کعبہ کی وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ وہ باد، دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی بے ہے۔ شک، آج ہم پیروں کی چوکھٹوں پہ نہ جانے کن کن کی چوکھٹوں پہ مارے پھرتے ہیں، اور پیر صاحب نے 40 دن کا چلہ بتا دیا، بولے 40 دن جو ہے تمہیں یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 40,000 کی تصویر لے کے بیٹھا پڑا ہے اور وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، پیر کا 40 دن کا چلہ تمہیں وہ مرتبہ، وہ مقام نہیں دے سکتا جو ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد 40 سیکنڈ کی ماں باپ کی دعا تم کو جو عطا بے کرے۔ شک حق ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، 40 سیکنڈ کی دعا، 40 سیکنڈ کی دعا جو تم کو عطا کر سکتی ہے۔ بے شک، 40 دن کے پیر کا چلہ تم کو نہیں دے سکتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہے ماں باپ کا مقام، بے شک، یہ ہے ماں باپ کی شان، یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے خود ماں باپ کے تعلق سے ہم کو بتایا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی خادمہ نے دسترخوان لگایا اور اس کا چہرہ اداس تھا، آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو خادمہ نے کہا، قدیس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ قریش کے نوجوانوں کی بہادری کو زنگ لگ گیا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتا تو صحیح، کہنا کیا چاہتی ہے، بتا تو صحیح، بولنا کیا چاہتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ماں باپ سب کو یاد آتے ہیں، اور ماں باپ کے تعلق سے تو خود خدا کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کہنا کیا چاہتی ہے، بتا تو صحیح۔ تو کہنے لگی کہ قریش کے نوجوانوں کے بہادری کو کیا زنگ لگ گیا ہے۔ اس نے کہا بتا کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پر
ابو جہل نے پتھر پھینک کے مارا ہے، وہ سرکار ہے کہ کعبے کے صحن میں سجدے میں ہیں اور وہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ امیر حمزہ ابھی لقمہ اٹھائی رہے تھے کہ لقمہ نیچے رکھا، اور نیچے رکھنے کے بعد تلوار اٹھاتے ہیں، اور تلوار اٹھانے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے۔ ابو جہل کا پتہ لگانے کے بعد اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس پہ وار کرتے ہیں، تلوار کا دستہ اس کے سر پہ لگتا ہے، خون بہتا ہے، اور وہاں سے پھر سرکار کا پتہ معلوم کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہاں ہم نے تمہارے بھتیجے کو دیکھا ہے، کعبے کے صحن میں سجدے میں ہے، اور سجدے میں ہے، اور چاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ صحن میں آتے ہیں، کعبے کے صحن میں آنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ آپ اپنے سر کو سجدے سے سر کو اٹھائیے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہیں کہ اپنے سر کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے کاندھوں کو سہارا دیا، سرکار نے سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد امیر حمزہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امیر حمزہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد کہا کہ محمد الرسول اللہ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ سرکار نے امیر حمزہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کے ایک طرف کو کر دیا، اور سرکار کہنے لگے امیر حمزہ سنو، اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اگر میرے باپ زندہ ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی، قسم خدا کی کسی کی کوئی اوقات نہیں تھی، کسی کی حیثیت نہیں تھی، کسی کی جرأت نہیں تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ میری طرف پتھر اٹھا کے مار دیتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، جب باپ زندہ ہوتا ہے تو بیٹے کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، جب ماں زندہ ہوتی ہے تو بیٹے کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، جب باپ زندہ ہوتا ہے تو باپ بیٹے کے سہارے پہ رہتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، آج میرا باپ زندہ ہے، کیسی ہی تکلیف آئے گی باپ سے کہوں گا، باپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دے گا، کیسی ہی پریشانی آئے گی، کیسی ہی مصیبت آئے گی، ماں کے قدموں کو پکڑ لوں گا، ماں میرے لیے دعا کر دے گی، اللہ پاک میری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہم نے ماں باپ کے مرتبے مقام کو جانا ہی کہاں ہے؟ قسم اس وحدہ لا شریک کی، ماں اگر دعا کر دے، باپ اگر دعا کر دے، قسم اس رب کعبہ کی، اللہ پاک نے ماں کی دعاؤں سے، باپ کی دعاؤں سے لوگوں کو ولی بنا دیا ہے یار۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شعر سنیں اور بات ختم کرتے ہیں، مفتی صاحب کی تقریر سنیں گے، میں بھی مفتی صاحب کی تقریر سنوں گا، بہت اچھا بولتے ہیں مفتی صاحب۔ سنیں، شاعر کہتے ہیں کہ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، بے فکر زندگی کا ہر سہارا چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو بے فکری ہوتی ہے، بے فکری ہوتی ہے۔ اگر جیب میں پیسہ بھی نہیں ہے نا، ماں باپ زندہ ہے تو بیٹے کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، ارے کوئی دے یا نہ دے مگر ماں باپ سے لے لوں گا، ماں باپ سے لے لوں گا۔ شاعر کہتے ہیں، سنیں، بے برکت تھی جس کے دم سے، سنیں شعر غور سے سنیں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نیت سے کہہ دیں کہ ہمارے سبحان اللہ کہنے کا ثواب حافظ میر الدین صاحب کے والد مرحوم کی روح کو اللہ عطا فرمائے۔ اب تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے، سبحان اللہ۔ کہ برکتیں تھی جس کے دم سے ہمارے مکان میں، یعنی وہ برکتوں کا ارے خزینہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، خزینہ چلا گیا، خزینہ بے شک چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ حافظ میر الدین صاحب، یہ شعر آپ کی طرف سے، عطا ہوا کہ افسوس کس کے باپ سے ارے جا کر کریں گے بات، افسوس کس کے باپ سے جا کر کریں گے بات، داغ یتیمی دیکھ وہ ہنستا چلا گیا، داغ یتیمی دیکھ وہ
ہنستا چلا بے گیا شک اور ایک پل ہمیں قرار نہیں ہے تیرے بے شک بغیر روتا سسکتا چھوڑ کر کیسا چلا بے شک گیا روتا سسکتا چھوڑ کر کیسا چلا گیا اور حافظ صاحب کی طرف سے یہ شعر سماعت ہوں کہ مجھ جیسے کم نصیب کو ارے مجھ جیسے کم نصیب کو چین آئے کس طرح باغ بہشت کا وہ نظارہ چلا گیا باغ بہشت کا وہ نظارہ چلا گیا اور سب سو رہے تھے رات کی تنہائی کی شکیل گلشن اجاڑ کر کوئی اپنا چلا بے شک سبحان اللہ کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ